أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مدح ہے ذات گرامی نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کبھی
پسینے پسینے دھواں جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر انسان پہ مختلف حالتیں آتی ہیں، خوشی کی حالت بھی آتی ہے، غم کی حالت بھی آتی ہے، بیماری کی حالت بھی آتی ہے اور تندرستی کی حالت بھی آتی ہے۔ جس طرح اس دنیا کے مزاج میں مختلف موسم ہیں، انسان کے مزاج میں بھی مختلف موسم ہیں۔ کبھی گرمی ہوتی ہے موسم میں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ جس طرح زمانے کی حالتیں بدلتی ہیں، اسی طرح انسان کی کیفیات بھی بدلتی ہیں۔ کوئی بھی انسان نہ ساری عمر خوش رہتا ہے، نہ اداس رہتا ہے، نہ بیمار رہتا ہے، نہ تندرست رہتا ہے۔ دائمی بیمار لوگوں کو بھی موت سے پہلے صحت یاب ہوتے دیکھا گیا۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی صحت مند رہے، مرنے سے پہلے بیمار ہو گئے، تو انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ اور اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر کیفیت میں اللہ کو یاد رکھے، جو ہر کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف ہے تو اس پہ صبر کرے، کوئی نعمت ملی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر کرے۔ حکیم لقمان علیہ السلام جو ہیں، یہ کسی باغ میں ملازم تھے۔ تو ایک دفعہ مالک باغ میں آیا ہوا تھا، اس نے سنگترا کاٹا اور حضرت کو پیش کیا، تو حضرت نے اس کو کھا لیا۔ پھر دوسری کاش پیش کی اور دوسری بھی کھا لی۔ آخر میں اس کو خیال آیا، اس نے آخری کاش اپنے منہ میں ڈالی تو وہ انتہائی کڑوی۔ ان سے کہنے لگے کہ اتنا کڑوا میں نے تمہیں پھل دیا اور نہ تمہاری زبان پہ کوئی اظہار آیا، نہ تمہارے چہرے پہ، نہ تم نے زبان سے کہا اور نہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہوا کہ یہ اتنا کڑوا پھل تم نے کھایا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس ہاتھ سے میں ہمیشہ میٹھا پھل کھاتا ہوں، اگر کبھی کڑوا بھی آ گیا تو کیا حرج ہے۔ تو جب بندے پہ کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے مجھے ہمیشہ اچھے حال میں رکھا۔ اگر اب دکھ آ گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو پریشانی آ گئی ہے، تو میں اللہ سے شکوے کرتا پھروں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، وہ دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ یہ مختصر سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی وہ اس پہ منحصر ہے۔ بلکہ یہ زندگی نہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی زندگی بھی اس پہ منحصر۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آئی ہوئی مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف موڑنے کے لیے آتی ہیں۔
انسان جب یہاں وہاں بھٹکتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت اس پہ دکھ اور تکالیف اور پریشانیوں کو نازل فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے، وہ بندہ بڑا فرمانبردار ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، جس کو دکھ تکلیف اور پریشانیاں ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب دکھ تکلیف آئے گا تو وہ پریشان نہیں ہوگا۔ ایک پریشانی فطرتی امر ہے، بندہ پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، چہرہ بھلے پریشان ہو، دل اس کا مطمئن ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی اس میں کوئی حکمت، ہر کام میں اللہ رب العزت کی حکمت، وہ انسان کے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ یہ اللہ کی بندے سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت سے تخلیق فرمایا ہے، وہ کسی بھی بندے کو ضائع نہیں کرتے، کسی بھی بندے کو، نہ اس کی کوئی نیکی ضائع ہوتی ہے، نہ انسان پہ کوئی بلا وجہ کوئی مشکلات آتی ہیں۔ یہ جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں ان میں زیادہ تر تو ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جتنی پریشانیاں دکھ تکلیفیں آتی ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور بہت سے کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دو۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ واپسی کے راستے پہ نہیں آ رہا، پھر اس کو ہلکی سی ڈوز ملتی ہے تاکہ وہ واپس پلٹ آئے۔ اس لیے کہ جو آخرت کا عذاب اللہ نے رکھا ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیفیں اور پریشانیاں یہ گزر جائیں گی، دنیا کی بیماری بھی گزر جائے گی، 10 لوگ آگے پوچھ لیں گے، لیکن جو آخرت کی تکلیف اور پریشانی ہے وہ نہیں گزرے گی۔ وہ اتنے لمبے لمبے سال ہیں، سارے ساتھیوں نے پڑھے ماشاءاللہ، علم رکھنے والے ساتھی ہیں، وہ دن نہیں گزرے گا، وہ دکھ میں ہوا یا پریشانی میں ہوا اور نہ وہاں کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رویا کرو، آپ بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ خاص بات بتائیں، فرمایا ان کو جو لوگوں پہ فضیلت تھی نا وہ نماز روزے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ رات میں آپ اٹھا کرتے تھے تو آپ ایک آہ بھرا کرتے تھے، اور جب وہ آہ بھرتے تھے نا تو ایسی کمرے میں بدبو آتی تھی جیسے گوشت کے جلنے کی بو ہوتی ہے، اور میں اللہ کی یاد میں ان کا جگر جل جایا کرتا، ان کا جگر اللہ کی یاد میں جل جاتا۔ تو اللہ کو یاد کریں، یہ وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ آج ہم ایمان بالغیب کا معاملہ ہے نا، آج ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یہ ہمیں نفع دے گا۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑا انعام رکھے ہیں۔ آج ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ بڑا آسان لگتا ہے جب لوگ حرام مال لے کے جا رہے ہوں اور بندہ کہتا ہے دیکھو جی اس کے پاس اتنا مال ہے، میں بھی اگر یہ کام کر لیتا تو مجھے ہی مال مل جاتا۔ آسان لگتا ہے، دنیا کمانا آسان ہے، حرام راستے سے، حلال کے راستے سے کمانا مشکل ہے۔ آپ کسی بھی تاجر آدمی سے مل لیں وہ یہ کہے گا جی بہت مشکل ہے کام کرنا، حلال رزق کمانا یہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں، نیکی کا کام کرنا یہ بہت مشکل ہے، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت مشکل ہے، گناہوں سے بچنا یہ بہت مشکل ہے۔ جب مومن یہ ساری مشقتیں اٹھا کے اللہ کے پاس جائے گا نا تو پھر اللہ پاک اس کو انعام دے گا۔ وہاں اللہ پاک نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، روایات میں مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے کہیں گے نا تم دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہے گا میں کچھ لمحے دنیا میں رہا۔ یہ آج جو ہمارے مشکل سے گزرتے ہیں یہ کچھ لمحے ہیں، ان لمحوں کو ہم نے اچھا گزار لیا، اللہ کی یاد میں گزار لیا، اللہ کی محبت میں گزار لیا، اور موت میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، بس یہ کامیابی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جو چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ جس 50-60 سالہ زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا اس کی پھر ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی خراب ہے۔ ہم بچے کو کہتے ہیں نا جی میٹرک کر لے، اچھے نمبروں سے پاس ہو جا، میٹرک کر لو، انٹر کر لو، تمہاری جی لائف بن جائے گی۔ تو یہ جو ہماری 60 سالہ یہ جو زندگی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے بچے کی میٹرک ہے۔ یہ پوری زندگی کا انحصار جو ہے وہ اس 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی پہ ہے۔ جس نے اس میں اللہ کو راضی کر لیا اس کی سمجھو زندگی بن گئی۔
اور جس نے اللہ کو ناراض کر لیا پھر وہ 2 سال یا 4 سال جو میٹرک انٹر کے ہیں پھر وہ ساری زندگی بھی بچہ پڑھتا رہے وہ اس کے برابر نہیں ہوتا. جو وقت پہ نہیں پڑھتا پھر ساری زندگی پڑھتا رہے وہ اس کے برابر نہیں ہے. فیل ہو گیا یا کم نمبروں سے پاس ہو گیا پھر عمر نکل گئی اس کی. اسی طرح جو اس دنیا میں جس نے کام نہیں کیا اللہ کو راضی نہیں کیا اس کی پھر عمر نکل گئی. پھر وہ جہنم میں بہت چلائیں گے لیکن وہ چلانا ان کو نفع نہیں دے گا. وہ وہاں بہت روئیں گے وہ رونا ان کو نفع نہیں دے گا. آج کا رونا ہمیں نفع بھی دے گا. آج اللہ کی یاد ہمیں نفع بھی دے گی. روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور آگ کا عذاب دیکھیں گے تو زور زور سے اللہ اللہ پکاریں گے. وہ زور زور سے کہیں گے اللہ 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 لیکن وہ آگ اس کو وہاں بھی پکڑ لیں گے. یہ اللہ کو یاد کرنا یہ آج نفع کا دن ہے. یہ غیب کا سودا ہے. یہ آج نفع کا دن ہے. آج ہم اللہ کو یاد کریں گے یہ ہمیں نفع دے گا. جب عذاب دیکھ لیا جہنم کی میں چلے گئے جہنمی پھر ان کو اللہ اللہ کہنا بھی نفع نہیں دے گا. اس دنیا میں اللہ اللہ کہنا نفع دے گا. اس دنیا میں اللہ کو یاد کرنا نفع دے گا. جو دیکھ لیا وہ سودا پھر ختم ہو گیا. اور بہلول درویش کا مشہور قصہ ہے اکثر بزرگ بیان فرماتے ہیں. زبیدہ خاتون کو 1 درہم میں بیچ دیا محل اور ہارون رشید کو سلطنت کی قیمت لگا دی. تو اس نے پوچھا کہ جی کل تو تم نے 1 درہم کا بیچا. کہا فرمایا یہ جو ہے یہ بغیر دیکھے کا سودا تھا تم دیکھ کے آئے ہو. تو جن لوگوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا پھر ان کو اللہ اللہ بھی نفع نہیں دے گی. یہ یہاں نفع دے گی اللہ اللہ. آج جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ اس سے ہمارے دل کو نور سے چمکاتے ہیں. ہمارا دل جو ہے یہ چمک جاتا ہے. جن کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتے ہیں اس بندے کا دل ذاکر ہے یہ اللہ کو یاد کرتا ہے. دل چمک جاتا ہے. پھر یہ چمکا ہوا دل یہاں بھی کام آتا ہے قبر میں بھی کام آتا ہے حشر میں بھی کام آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر بندہ بس لیٹا ہوا ہے ایک بے قید زندگی ہے اس کی. فرمایا ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعضاء و اقارب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں تو مجھ سے پہلے چلا گیا تھا. تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں آیا وہ شاید جہنم میں چلا گیا. تو یہ دنیا جو ہے یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ دوست اور احباب یہ مجلسیں یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ عالم برزخ میں بھی قائم رہیں گی. یہ جنت میں بھی قائم رہیں گی مجلسیں. حدیث شریف میں اس کا ثبوت ہے نا. فرمایا جنت میں مجلسیں لگا کریں گی. جب اللہ رب العزت جنتیوں سے فرمائیں گے کہ تمہیں کوئی اور نعمت تو نہیں چاہیے تو جنتی کیا کریں گے؟ ان مجلس میں جو علماء ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے ان سے پوچھیں گے جی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام بھجوایا ہے کہ کوئی اور نعمت تو نہیں چاہیے. پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ آپ اللہ سے اللہ کے دیدار کو مانگیں. تو یہ مجلسیں جو ہیں یہ اس دنیا میں مجلسوں میں آج ہم جاتے ہیں نا اللہ اللہ کی مجلسوں میں. یہ مجلسیں نہ دنیا میں صرف دنیا کے لیے نہیں ہیں. یہ عالم برزخ میں بھی لگتی ہیں. یہ عالم آخرت میں بھی لگیں گی. جنت میں بھی یہ مجلسیں لگیں گی. دنیا میں بھی لگتی ہیں. حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا فوت ہو گئی. حضرت سندھ کے دورے پہ تھے. جب واپس تشریف لائے اس زمانے میں ایسے حالات نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہے کہ جی تار بھیجا اور فوراً چلے گئے. تو جب واپس تشریف لائے تو قبر پہ تشریف لے کے گئے اور پھر مراقبہ کیا. تو کافی دیر بعد بیٹی سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ جی کہاں تھی؟ کہنے لگی ہم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھی. وہاں سے ہم واپس آئے. تو یہ مجلسیں جو ہیں یہ عالم برزخ میں بھی لگتی ہیں. صالحین کے ساتھ ہوں گے اور جو گناہ گار ہیں وہ گناہ گار کے ساتھ. جب نیک بندے کی روح جاتی ہے تو علیین میں چلے جاتی ہے نا. فرشتے اس کو علیین میں اس کے ساتھی بھی ہوتے ہیں. جو اس کے ساتھی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پہ اس کو ملتے ہیں. وہ پہچانتے ہیں جیسے دنیا میں پہچانتے ہیں قبر میں بھی پہچانتے ہیں. وہ قیامت میں بھی پہچانیں گے. حدیث شریف میں ہے نا قیامت میں لوگ باپ سے نیکی مانگے گا تو مجھے دے دے, بیٹے سے مانگے. یعنی پہچانتا ہوگا تو مانگے گا نا. ایسا تو نہیں کہ نہیں پہچانتا ہوگا. وہاں بھی پہچانیں گے.
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عین الحق میں لکھا ہے، فرمایا بہت سارے لوگ صرف اللہ والوں کی قدم بوسی سے، ہاتھ ملانے سے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہچان دیں گے، کہیں گے آپ ہمیں بھی ہمارے لیے سفارش کریں، تو عرض کریں گے اللہ پاک ہمیں تمہیں معاف فرمائے۔ فرمایا قدم بوسی سے، یعنی ان کی خدمت میں جانے سے، ان کی مجلس میں جانے سے۔ قدم بوسی سے مراد یہ نہیں ہے پیر چومنا یا لفظی کوئی نہ پکڑ لے کہ جی قدم بوسی تو منع ہے۔ قدم بوسی سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے بہت سارے لوگ بخشے جائیں گے، نیک مجلسوں میں جانے سے بہت سارے لوگ بخشے جائیں گے۔ عمل نہیں ہوگا، جب وہاں پکڑے جائیں گے تو کسی کو پہچان لیں گے اللہ والے سے، عرض کریں گے اللہ پاک یا حضرت میرے لیے سفارش کر دیں۔ جس طرح دنیا میں سفارش چلتی ہے نا، وہاں بھی سفارش چلے گی، حافظ کی سفارش چلے گی، عالم کی سفارش چلے گی، صالحین کی سفارش چلے گی، یہ سفارشیں وہاں بھی چلیں گی۔ تو نیک لوگوں سے بنا کے رکھی جائے، نیک لوگوں سے کی خدمت میں جایا جائے، اللہ والوں کی خدمت میں جایا جائے۔ یہ یہاں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ یہ نیک لوگ جو ہیں یہ ہر جگہ کا، آج دنیا میں لوگ مولویوں سے دور بھاگتے ہیں نا، علماء سے دور بھاگتے ہیں، صالحین سے دور بھاگتے ہیں، یعنی ہمیں منع کر دے گا کسی کام سے، اور وہاں حسرت کریں گے کاش ہم نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہوتی، ہم نے علماء کی صحبت اختیار کی ہوتی، ہم نے صالحین کی صحبت اختیار کی ہوتی۔ جن لوگوں کی ہم صحبت اختیار کرتے ہیں، دنیا والوں کی، دوستوں کی، ہنسی مذاق کی مجلسوں کی، یہ وہاں پہ ہمارے لیے وہاں وبال ہو جائیں گے۔ آج ہمیں مشکل لگتا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ذکر کی مجلسوں میں آنا، یہ مجلسیں ہمیں نفع دیں گی، یہاں بھی نفع دیں گی، قبر میں بھی نفع دیں گی۔ یہاں بھی نفع دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ یہاں بھی نفع دیتی ہیں، اللہ والوں کی مجلسیں، اللہ والوں کی صحبت یہاں بھی نفع دیتی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی نفع دیتی ہے، دین کے معاملات میں بھی نفع دیتی ہے۔ میں نے تو مشاہدہ ہے میرا، دنیا کے معاملات میں بھی نفع دیتی ہے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، آتے ہیں اللہ والوں کے پاس دعائیں کراتے ہیں، دنیا بنا کے لے جاتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں حضرت کے پاس بہت سے لوگوں کو لے کے گیا، کاروباری آدمی ہیں تو ان کے ساتھی جو ہے کاروبار، کہنے لگے کہ میں جتنے لوگوں کو لے کے گیا حضرت ان کے لیے، وہ کہتے ہیں جی حضرت کاروبار کا فلاں مسئلہ ہے، حضرت دعا کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے میرے لیے تو حضرت نے کبھی دعا کی تو میرا کام ہی نہیں ہوا، اور جن لوگوں کو میں لے کے جاتا ہوں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا کہ آپ حضرت سے بیعت کیوں ہوئے؟ آپ آخرت کے لیے بیعت ہوئے، دین کے لیے بیعت ہوئے، یا دنیا کے کام کے لیے بیعت ہوئے؟ میں نے کہا نہیں جی میں تو اصلاح کے لیے بیعت ہوا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ بڑی منزل کے مسافر ہیں، جن لوگوں کی منزلیں دور ہوتی ہیں، جو لمبے سفر کے مسافر ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان کو پھر سارے کام ساتھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہاں سے پنڈی جانا چاہتا ہے، بس میں سوار ہے کسی کے ساتھ، تو اس کو سبزہ بھی ملے گا، اس کو صحرا بھی ملے گا، اس کو دن بھی ملے گا، اس کو رات بھی ملے گا۔ یہ بڑی منزلوں کے مسافر ہیں۔ وہ لوگ جو آتے ہیں وہ چھوٹی منزل کے مسافر ہیں، وہ آتے ہی دعا کے لیے ہیں کہ جی دنیا کا میرا کام ہو جائے۔ جو چھوٹی منزلوں کو جو نزدیک اتر جاتے ہیں، سبزے کا موسم ہے، یعنی چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اب کوئی 1 کلومیٹر بعد اتر گیا تو اس کو سبزہ ہی ملے گا۔ تو جو آپ لمبی منزلوں کے مسافر، ہمیں لمبی منزل کا مسافر بننا ہے، چھوٹی منزل کا مسافر نہیں بننا، ہمیں لمبی منزل کا مسافر بننا ہے۔ اس لمبے سفر کے اندر پھر ہر طرح کے انسان پہ حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے۔ دین کی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کے ساتھ اعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کبھی ایسی طبیعت ہو جاتی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ہر طرح کے معاملات ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، یعنی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں رغبت ہے، بس دین کے سارے کاموں میں رغبت ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے بھی طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے، لیکن مومن کا کام کیا ہے کہ وہ طبیعت پہ جبر کرے۔ جب رغبت ہو تو خوب عبادت کرے، جب رغبت نہ ہو تو طبیعت پہ جبر کرے۔ کبھی کیفیات کھل جاتی ہیں، مشاہدات کھل جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ انسان ہے، اللہ نے انسان کو ہر طرح کے حالات دیے ہیں،
ہر طرح کے حالات ہیں. جیسے موسم ہے نا، گرمی سردی بہار خزاں، ایسے انسان کے حالات مختلف ہیں. اگر کسی کو بست کی کیفیت ہے، کیفیات کھلی ہیں، دین عبادت میں رغبت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور کسی کو رغبت نہیں ہے، یہ سالکوں کے ساتھ اکثر حالات آتے ہیں. جب رغبت نہیں ہے، طبیعت پہ جبر ہے تو صبر کرے. یہ نہ کہے نہیں جی میں تو ناکام ہو گیا، میرا تو 10واں سبق چلا گیا، 20واں سبق چلا گیا، میری کیفیت ہی نہیں ہے. بس اپنا ٹارگیٹ جو ہے، اپنا مقصد جو ہے وہ بندہ یہ بنا لے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بس جب یہ مقصد ہو جائے گا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ باقی کے راستے جو ہیں، مسافر جو ہے اس کو اس سے مطلب ہوتا ہے میں منزل پہ پہنچ جاؤں. اس کو باہر کی خوش نمائی سے مطلب نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو اس سے مطلب نہیں ہوتا. جو شخص منظروں میں گم ہو جاتا ہے پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے، پھر منزل تک نہیں جاتا. کوئی اچھا منظر دیکھ کے اگر کوئی بس سے اتر جائے کہ میں ذرا یہاں گھوم لوں، پھر وہ منزل تک نہیں پہنچے گا. تو یہ جو مشاہدات ہیں، یہ جو کیفیات ہیں، یہ اسی منظر کی طرح ہیں کہ یہ دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے، خوش نمائی کے لیے کافی ہے، یہ اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے کہ اگر وہ منظروں میں گم ہو جائے گا پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ کو راضی کرنا. بس یہ منزل ہے. کوئی کیفیت نہ بھی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. اللہ نے ہمیں زندگی میں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. بس یہ دنیا کے معاملات سارے ساتھ ساتھ ہیں، یہ معاملات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر ہم سوچیں گے کہ مجھے فراغت مل جائے پھر میں اللہ کو یاد کروں، مجھے صحت مل جائے میں پھر اللہ کو یاد کروں، مجھے خوشی مل جائے میں پھر اللہ کو یاد کروں، یہ سارے کام کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں ہیں. یہ جو ہمارا آج کا دن ہے، یہ جیسا بھی ہے یہ ایسے ہی رہے گا. بس اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، یہ ایسے ہی رہے گا. اسی دن میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اچھی کیفیت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی کیفیت ہے بس اسی میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اسی لیے ہمارا کابر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں روز کا معمول بنا لو. پھر جو بھی کیفیت ہو، 5000 اس میں زیادہ، 10,000 اس میں زیادہ، 20,000 جیسی کیفیت ہو، جتنی قوت ہو، لیکن وہ روز کرتا رہے. یہ نہ بندہ سوچے کہ جی میری صحت ٹھیک ہوگی تو پھر میں کروں گا. بعض ساتھی یہ سوال کرتے ہیں جی کسی دن فراغت بہت ہوتی ہے تو اس میں ہم زیادہ کر لیا کریں. تو میں ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں اسے زیادہ نہ کیا کریں. یعنی کسی دن بندے کا اس کا کام ہی نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ اس میں ذات نہ کریں یا زیادہ درود شریف نہ پڑھیں. وہ پھر کیا کریں؟ وہ بزرگوں کے اقوال کی وہ کتابیں پڑھیں. کتابیں آتی ہیں نا، اللہ والوں کے احوال آتے ہیں. پھر اگر اس کو فراغت ہے تو وہ احوال پڑھے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کی طبیعت میں اور رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا. تو وہ جو فارغ وقت ہے انسان کا، وہ کتب بھی نہیں کرے، کتابیں پڑھے. اگر کوئی اللہ والا موجود ہے نزدیک، اس کی صحبت میں چلے جائے، اپنے شیخ کی صحبت میں چلے جائے، اور شیخ کی صحبت میں جا کے پھر تسبیح نہ پڑھتا رہے ہماری طرح. پھر اپنے سامنے بیٹھ جائے، وہ کچھ فرمائیں یا نہ فرمائیں، اپنے قلب کو ان کے قلب کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جائے. بس تسبیح تو ہم گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح گھر میں ہی پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو صحبت ہے، صحبت میں تسبیح نہیں ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ہیرا میں گئے تو کسی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں تسبیح پڑھی، فلاں تسبیح پڑھی. کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کچھ بھی نہیں پڑھا. وہ 3 راتیں جو رہے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. بس کچھ بھی نہیں پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ کی خدمت میں رہے، بس اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سامنے بس رکھ دیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میری پوری زندگی کی عبادت لے لیں اور یہ 3 دن کی نیکی مجھے دے دیں. اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں عدل بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں رات کا رونا بھی ہے، اس میں رات کی عبادت بھی ہے، اس میں دن کے روزے بھی ہیں. فرمایا ساری لے لیں، وہ صرف 3 دن مجھے دے دیں. تو یہ صحبت ہے. تو جب بھی فراغت ہو، وقت ملے، شیخ کی خدمت میں جائیں، بس خاموشی سے بیٹھ جائیں، اپنے قلب کو کچھ فرمائیں. آج کل ہمارے اکابر فرماتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، لیکن پہلے بزرگ نہیں فرماتے. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے آپ کچھ بولتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں بولتے.
کوئی سالک آتا تھا بس آپ اس کی طرف دیکھتے تھے اور بس خاموش بیٹھے تھے. کسی نے عرض کی کہ حضرت کچھ گفتگو فرمایا کریں، کچھ مخلوق کو نفع ہوگا. فرمایا جس نے میری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ میری گفتگو سے کچھ نہیں سیکھا. جس نے میری اور مرید پھر کیسا بنایا. ہم لوگ کہتے ہیں نا جی واعظ نہیں ہے تو پھر جو ہے آگے فیض کیسے ہے. مرید کیسا بنایا؟ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان جیسی باکمال شخصیت جو ہے وہ پورے بر صغیر ہند و پاک میں نہیں ہے. کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا جو بزرگ بیان فرماتے ہیں جن کی شہرت زیادہ ہے وہ باکمال ہیں. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور مرید کے سب باکمال بنایا حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ. تو شیخ کی خدمت مجلسوں میں جایا جائے، شیخ کی خدمت میں جایا جائے، اللہ اللہ کی مجلسوں میں جائے گا. یہ ہمیں نفع دے گا، اس دنیا میں بھی نفع دے گا، قبر میں بھی نفع دے گا، حشر میں بھی نفع دے گا. حمید الرحمن عباسی صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے نا، فرمانے لگے کہ ان بہنوں ہی تھے میرے حضرت کے حمید الرحمن عباسی صاحب. فرماتے ٹنڈادم میں ان کو لے کے آئے. عالم بھی تھے ماشاءاللہ، حافظ بھی تھے اور بہت خیر خواہی کے کاموں میں آگے رہتے تھے. بیواؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کی خدمت کرنا. فرمایا ٹنڈادم لے کے آئے حضرت کی خدمت میں. حضرت سے جو ہے ملاقات ہوئی، پھر واپس چلے گئے. کہنے لگے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دو دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. فرمایا میں ٹنڈادم میں تھا، مجھے اطلاع ملی کہ جی وہ ان کا انتقال ہو گیا. فرمانے لگے میں وہاں پھر گیا، جنازہ وغیرہ ہوا. کچھ دنوں بعد خواب میں میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اتنا عالم بھی تھے ماشاءاللہ، دین کا علم بھی تھا، دین کا عمل بھی تھا، پھر آپ خیر خواہی کے بڑے کام کیا کرتے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، اس طرح کے صفائی کام. تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہوگا. فرمایا نہیں. کہنے لگے وہ مجھے کہنے لگے نہیں، یہ جو میں ٹنڈوادم گیا تھا نا تو مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے دوست سے مل کے آیا، میں نے اس کی برکت سے تمہیں معاف کیا. یہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے. کیوں کہتے ہیں جی صالحین کا حلیہ اختیار کرو. پینٹ شرٹ بھی تو پہن سکتا ہے. بہت سارے ساتھی کہتے ہیں جی پینٹ شرٹ پہننے میں کیا کباہت ہے. شرعاً تو کوئی کباہت نہیں ہے. اگر کسی کا جو ہے ٹخنے ننگے ہیں، مرد کے ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں اور جو ہے وہ اس کی جو شرٹ ہے وہ نیچے تک ہے، یعنی جس سے اس کا سطر نمایاں نہیں ہے، سطر چھپ گیا ہے، تو شرعاً تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن یہ صالحین کا لباس نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو فرعون نے جادوگروں کا مجمع لگا لیا سامنے مقابلے کے لیے، اور جادوگروں نے نقل اتارنے کے لیے، تمسخر کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ پہن لیا، لباس پہن لیا، انہی جیسے لباس میں سامنے آ گئے. پھر انہوں نے اپنے وہ لاٹھیاں پھینکیں جو سانپ بن گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ اژدھا بنی اور سب کو کھا گئی. تو وہ سب مسلمان ہو گئے. یہ معجزہ دیکھ کے سب مسلمان ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، میں مسلمان تو فرعون کو کرنے گیا تھا، ایمان کی دعوت تو میں فرعون کو دینے گیا تھا، یہ سارے مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان نہیں ہوا. فرمایا یہ سارے اس لیے مسلمان ہو گئے کہ یہ تمہارے حلیے میں آئے تھے، یہ تمہارے حلیے میں آئے تھے. اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کا حلیہ اختیار. دنیا تو کہے گی یہ مولوی ہو گیا، یہ صوفی ہو گیا، دنیا کہے گی ضرور، ان کو سمجھ نہیں ہے نا، تو وہ کہے گی یہ صوفی ہو گیا. لیکن نیک لوگوں کا حلیہ اختیار کیا کرو، اس لیے کہ جب ہم نیک لوگوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک جو رحمت نیک لوگوں پر ڈالتے ہیں وہ پھر ہم پہ بھی ڈالتے ہیں. ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، حلیے کی وجہ سے اللہ پاک رحمت ہم پر ڈال دیں. اللہ پاک نے اس حلیے کی وجہ سے ان جادوگروں کو جو آئے مقابلے کے لیے تھے نبی کے، اللہ نے صرف حلیے کی وجہ سے ان کو ایمان کی نعمت دے دی. آج ہمارا حلیہ اللہ والوں جیسا ہوگا، صالحین جیسا ہوگا. ہمیں یہ امید ہے قبر کے اندر جب ہم سنت رسول کے ساتھ جائیں گے، اللہ اس حلیے کی وجہ سے ہمیں معاف کرے. بندہ یہ عرض تو کر سکتا ہے اللہ میں حلیہ بنا سکتا تھا، یہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں اپنی داڑھی جو ہے وہ نائی کے حوالے نہ کروں، یہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں اپنے ٹخنوں کو اونچا کر لوں،
یہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں اپنے سطر کو چھپا لوں، یہ میں نے کر لیا. یہ اللہ پاک دل میرے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ مجھے معاف کریں. دل تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نبی. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی دل میرے ہاتھ میں ہے؟ دل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے انسانوں کے دل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہتے ہیں ان کو گھما دیتے ہیں. دل اللہ کے ہاتھ میں. ظاہر ہم کو بدل سکتے ہیں تو ہم اپنے ظاہر کو بدل لیں. ہم یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، اپنے دل میں اللہ اللہ کو نہیں بسا سکتے. یہ اللہ پاک ہمارے دل میں اپنے نام کو بسا سکتے ہیں. ایسے ہی تو ہم ظاہر تو کر سکتے ہیں. ہم اپنے ظاہر کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ ہمارے باطن کو بھی اپنے حوالے کرے. اللہ ہمارے باطن کو بھی اپنے حوالے کرے. تو اخلاص کے ساتھ، ہمت کے مطابق، جتنی انسان کی ہمت ہونا وہ لگا رہے. بس یہ نہ سوچے کہ جی میں کامیاب ہوا، میں ناکام ہوا. پر انسان کی جتنی ہمت ہے اتنا لگا رہے. اگر کوئی پہلے سبق پہ ہے تو پہلے سبق پہ لگا رہے، کوئی آخری سبق پہ ہے تو آخری سبق پہ لگا رہے. یہ سبق بھی اللہ پاک بڑھا دیں گے، یہ سب بڑھ جائے گا. یہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، اسباق کے پیچھے نہ بھاگو. اسباق کوئی چیز نہیں ہے، اسباق کے پیچھے نہ بھاگو، استقامت کے پیچھے بھاگو. استقامت جس دن اللہ دین پہ استقامت دے دیں گے، اسباق تو ایک دن میں بھی پورے ہو جائیں گے. اسباق ایک دن میں بھی پورے ہو جائیں گے. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے نا، نائی کے نان بھائی کو ایک دن میں اپنے جیسا بنا لیا. بہت مشہور قصہ ہے، ساتھیوں نے سنا. بالکل اپنے جیسا، ایسا اپنے جیسا کہ ظاہر میں اپنے جیسا ہو گیا. اور حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سالک آئے کہ حضرت کی خدمت میں جاتے ہیں، اور بارشوں کا موسم تھا، دیوار گر گئی. تو وہ جب گھر آئے پوچھا حضرت کا ہے، فرمایا وہ تو کہیں دورے پہ گئے ہیں. تو وہ جوان آدمی تھے، انہوں نے سوچا اب سارا دن مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں گے، ہم ایسا کرتے ہیں دیوار بنا دیتے ہیں. تو ایک مستری بن گیا، ایک مزدور بن گیا، انہوں نے دیوار بنا دی. تو جب حضرت دورہ سے واپس تشریف لائے، دیکھا دیوار بنی ہے، دل خوش ہو گیا. بلایا ان کو کہ لیں کس نے بنائی ہے؟ لوگوں نے کہا جی 2 پٹھان آئے ہیں، انہوں نے بنائی ہے. فرمایا بلا کے سینے سے لگایا، فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور مخلوق کی خدمت کرو، دین پھیلاؤ. انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمارا تو پہلا سبق بھی نہیں، ہمارا تو پہلا سبق بھی. آج ہم کہتے ہیں نا جی میں پہلے سبق پہ ہوں، میں دوسرے سبق پہ ہوں. فرمایا انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہمارا تو پہلا سبق، ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے، اللہ اللہ سیکھنے آئے تھے. فرمایا تم جاؤ، تم جہاں بھی دین کا کام کرو گے تمہاری رہنمائی ہوتی رہے. یہ لڑی کو جوڑ دیا. یہ لڑی ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہمارے شیخ کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے شیخ میں ہے، اور یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک جاتا ہے. اور ان کے ہاتھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ان کا ہاتھ نہیں ہے. جن لوگوں نے بیت رضوان میں نبی وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. اور آج ہمارے جو شیخ ہم سے بیعت کے ہاتھ ملاتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں معمولی. اور ہمارے یہاں ایک رواج ہی بن گیا ہے جی بیعت کے کلمات کہتے ہیں. بہت سارے میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھیں بھی نہ. تو ایک رجحان بن گیا ہے کہ جی وہ بیعت کے الفاظ پڑھا دیے، بس مجمع بیعت ہو گیا. ہمارے اپنے سلسلے میں ہمارے جو خانقاہ کا معمول ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں ہاتھ. اور یہ ہاتھ کی کتنی کی اہمیت ہے. بیت رضوان کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کے وسلم نے بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے. تو انہوں نے قید کر لیا. تو ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ہاتھ پہ رکھا. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہے، نہیں، اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا. یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے. یہ ہمارے شیخ جو ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، وہ ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں، وہ ان کے شیخ کے ہاتھ میں، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک جاتا ہے. بڑے صاحب کے ایک مرید تھے، عالم تھے، وہ بیعت ہوئے. تو حضرت چونکہ عالم نہیں تھے تو ان کو کسی نے کہہ دیا جی یہ آپ بریلوی لوگوں سے بیعت ہو گئے، یا آپ کے جو شیخ ہیں بریلوی ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ جی میرے دل میں
ایک دم، کیونکہ علماء ہیں وہ ان چیزوں پہ ذرا زیادہ کی نظر ہوتی ہے. فرمایا میرے دل میں جو نا بالکل ایک دم ایک بے چینی ہو گئی. تو رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ایک تختی ہے سنہری رنگ کی، اور اس پہ لکھا ہے کہ تم نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی اپنے شیخ کے توسل سے. یہ ایسا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ والوں کا ہاتھ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ہاتھ والوں کا ہے. ایک اور ہمارے پیر بھائی تھے، بڑے صاحب سے بیعت ہوئے تو فرمانے لگے میرے دل میں بڑا شک تھا، کیونکہ میرے پورے خاندان کے لوگ قادری سلسلے میں بیعت تھے. تو میرے دل میں آیا کہ بھئی میں نقشبندی سلسلے میں ہو گیا، میرے ساتھی جو ہیں وہ قادری سلسلے میں سارے کا. فرمایا رات میں سویا، میں نے خواب میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی. انہوں نے فرمایا تم نے صحیح جگہ بیعت. تو یہ صحبت جو حضرت تشریف لائے تھے پچھلے ہفتے، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. یہ جو صحبت ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز. تو کوشش کیا کریں جس کو وقت ہو وہ ٹنڈا دم چلے جائے، ایک دن دو دن نہ تو آ کے چلے جائیں. فرصت ہو، پیسہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کام میں انسان کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو موبائل فون تو سب کے پاس ہیں آج کل. تو یہ ایسی نعمت ہے، عام ہے. جب بھی وقت ملے حضرت کو فون کر دیں. عصر سے مغرب تک حضرت مسجد میں ہوتے ہیں، فون کر کے کچھ ان کا حال احوال پوچھ لے، طبیعت پوچھ لے، کچھ اپنا حال احوال سنا دیں. رابطے میں رہے. جب انسان رابطے میں رہتا ہے نا، یہ جو سالک ہیں یہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں. جیسے انسان کو اولاد عزیز ہوتی ہے ویسے ہی سالک عزیز ہوتی ہے. حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نقشبندی بزرگ جو ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے بکری کی مثال ہوتی ہے. کوئی پیاسا آ جائے بچہ تو فوراً اس کو دودھ پلانے بیٹھ جاتی ہے. اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کی مثال ایسے ہے جیسے بکریاں چرانے والے کی مثال ہے. اس کے پاس 1000 بکریاں بھی ہوں، لیکن اگر کوئی ایک بکری ادھر ادھر چلے جائے تو وہ سب کو چھوڑ کے پھر اس کو پکڑتا ہے کہ یہ ادھر ادھر نہ جائے. اور انسان آج کل تو لوگ اپنی اولاد کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں ہیں. یعنی ساری خواہش کیا ہوتی ہے جی نیک ہماری اولاد اچھی تعلیم حاصل کر لے، دنیا میں خوش رہے. پورے بچپن سے لے کے ہمارا جو محور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے دنیا کے حوالے سے. لیکن جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی آخرت کے حوالے سے سوچتا ہے، دنیا کے حوالے سے بھی سوچتا ہے. جب کوئی کہتا ہے حضرت یہ مسئلہ ہے تو پھر دل غمگین ہوتا ہے، دعا کرتا ہے. اور نظر کس پہ ہوتی ہے؟ اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے، اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے. مفتی سعید الرحمان صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب میں نے سلوک طے کیا، اجازت مل گئی، جماعت کا کام شروع کیا، تو جامعہ فاروقیہ کے فارغ بھی ہیں. فرمایا میں ایک دن اپنے استاد سے ملنے گیا، ان کی خدمت میں حاضری دی. کہنے لگے استاد محترم نے مجھے دیکھا اور مجھے کہنے لگا اب تم پیر ہو گئے ہو. مجھے کہنے لگے کہ اب تم پیر ہو گئے ہو. اور پیروں کی نظر تو لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے. تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت جیبوں پہ نہیں ہوتی بلکہ جیبوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے. ہماری نظر جو ہے وہ جیبوں پہ نہیں ہوتی، جیبوں کی جو نیچے جگہ ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے، یعنی دل پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو دعا فرمایا. وقت کافی ہو گیا. آج میرا کوئی بیان کا ارادہ نہیں تھا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ بس اللہ پاک ہماری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو قبول فرمائے. یہ جو ہماری باتیں ہیں نا یا مجلس، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنے گی، آپ کے لیے بھی بنے گی اور میرے لیے بھی. ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا تمہیں ایک بندے نے سنایا، دین کی بات سنائی، میری یاد کی بات سنائی، تم نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا. اور مجھے یہ کہا جائے گا لوگوں کو تم دین کی بات سناتے تھے، میری یاد کی بات سناتے تھے، خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے تھے. تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا جو سنا سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ علیہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور منتشر کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتجزی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب۔ اللہ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمان مومنہ ذکر خدا بسیار گو مومنہ ذکر خدا بسیار گو تابع بھی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائے روح را
دل مجروح اللہ یہ سرے نیاز میرا ہے بلند آسمان سے، سرے نیاز میرا ہے بلند آسمان سے، ہوں میں بندہ ان کا خالد، وہ جو میں بندہ ان کا خالد، وہ جو عرش آستاں ہیں، میں سراسی آب جو ہوں، وہ محیط بے قرار ہے۔ مجھے ایسے میں خطائیں بھلا خاک یا
مجھے ایسے میں خطائیں بھلا خاک یاد آئیں، ان کی عطا میں گم ہوں، مجھے ہوش ہی کہاں ہے، ان کی عطا میں گم ہوں، مجھے ہوش ہی کہاں ہے، آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان ہے، میں ذرا سی آپ جو ہوں وہ محیط بے کرم ہے۔ امید نہ برآنا، امید بھر آنا ہے، یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، امید نہ برآنا، امید بھر آنا ہے، مت جانو روے ان کو یہ بجلی کی تاریں ہیں، مت جانو روے ان کو یہ بجلی کی تاریں ہیں، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، اللہ برآنا، امید بھرانا ہے، اس دل کے سمندر میں وہ غور منور ہے، اس دل کے سمندر میں وہ غور منور ہے، اللہ اللہ کی ضربوں سے اب اس کو چمکانا ہے، اللہ اللہ کی ضربوں سے اب اس کو چمکانا ہے، امید نہ
खूब बहाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई। मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं। एक पत्थर को आई नजर मिल गया, जिनकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उनकी जानिब ही दरवाज़े जान खुले। जिनकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उनकी जानिब ही दरवाज़े जान खुले। जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ। खैर से मुझको खैर बशर मिल गया, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क। मुझको इतना तो सादे सफर मिल गया, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम। बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चिराग़े हरम, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम। बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चिराग़े हरम। जिंदगी पर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफ़लिसे जिंदगी अब न समझे कोई। मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया,
اللہ 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 میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں میں سوایا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے باسے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے باسے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا،
اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم